سوال تھا قضا نمازوں کے بارے میں. جو پچھلی قضائے نمازیں ہوتی ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے آئندہ کی جو نمازیں ہوتی ہیں ان میں سے فرائض کے علاوہ باقی چھوڑی جا سکتی ہیں جیسے سنتیں وغیرہ؟ جی، جو غیر مؤکدہ سنتیں ہیں ان کی جگہ آپ قضا پڑھیں، یہی بہتر ہے. نفل جتنے ہیں ان کی جگہ قضا پڑھیں، یہی بہتر ہے. مثلا 4 رکعتیں عصر سے پہلے غیر مؤکدہ سنتیں، عشاء سے پہلے یا درمیان میں نفل، وہ آپ ان کی جگہ قضا پڑھیں. لیکن جو مؤکدہ سنتیں ہیں ان پر میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ سفر میں ہوں تو پھر آپ ان کی جگہ بھی وہ قضا نیت کریں تاکہ آپ کی زیادہ سے زیادہ جلدی ادا ہو جائے. آپ سمجھ گئے یا ابھی کوئی؟ سمجھ گئے. یہ بڑا ضروری ہے. اصل میں یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں، ہم یہاں سے سن کے اور ایک اور جگہ پہ کہیں کہ وہاں سے میں نے سنا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے، تو یہ تو کوئی ٹیبل ٹینس سی شروع ہو جاتی ہے. اطمینان اگر آپ کو ایک بات پہ ہوتا ہے، آپ ویریفیکیشن کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ضرور کرنی چاہیے. لیکن یہ جو ایک پلیجر ٹرپ ہے نا، ود آل ڈیو رسپیکٹ، میں بڑے ادب سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں تو انہوں نے یہ کہا، ایسا کرتے ہیں اس پروگرام میں کر کے پوچھتے ہیں، تو یہ آپ اب کچھ اور کر رہے ہیں. آپ سیکھ نہیں کر رہے، آپ حاصل نہیں کرنا چاہ رہے، آپ اس میں سے کچھ ایک سپائس ڈھونڈ رہے ہیں. وہ بہت اچھی بات نہیں ہے. جی بھیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ نظر کے حوالے سے گھوڑے کی نال اپنے گھر پہ لگاتے ہیں کہ اس سے نظر سے بچیں گے یا برکت آئے گی یا جو بھی ہے. اس کا مجھے پوچھنا تھا کہ یہ صحیح ہے یا غلط، اور اگر صحیح ہے تو اس کے پیچھے کوئی کہانی یا کوئی کانسیپٹ ہے؟ جہاں تک شریعت کے حوالے سے قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہیں، نظر لگتی ہے، اچھی بھی بری بھی. کوئی اللہ والا دیکھ لے بیڑا پار ہو جاتا ہے، سبحان اللہ. اور کوئی بدبین برا دیکھنے والا دیکھ لے تو طبیعت پر اثر، اور انسان کو اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے. بہت زیادہ آئینہ نہ دیکھا کریں، بیماری بھی ہے زیادہ آئینہ دیکھنا. خام خواہ اپنے آپ کو آپ سمجھ لیں گے کہ مجھ سے زیادہ دنیا میں خوبصورت کوئی نہیں ہے، کمپلیکس کا شکار ہو جائیں گے اور بہت تکلیف، اور ویسے بھی اچھا نہیں ہوتا انسان کے لیے. تو نظر لگنے کا ثبوت تو ملتا ہے، لیکن یہ جو نال وغیرہ ہے یہ اس نظر کا توڑ نہیں ہے. کوئی ٹائر لٹکا لینا یا کالی چیز کا نشان لگا دینا، اچھے خلے بچے پر وہ کہیں نہ کہیں ٹکا دیتے ہیں، تو یہ عورتوں نے اپنے طریقے بنائے ہوئے ہیں. تو ہمارے ہاں پڑھنے کا ہے، آخری دونوں قل ہیں، سورہ نون والقلم کی آخری آیتیں 2 حضرت سیدنا امام زین العابدین نے بتائی ہیں. تو آخری دونوں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے تو اس سے بہتر کہاں ہوگا؟ صحیح، ٹھیک ہے، بلکہ اس کے مثل اس جیسا کوئی نہیں سبحان ہے. اللہ. تو کوشش کریں وہ پڑھ لیا کریں، اور جب کبھی ہو آپ کے ہاں رواج نہیں ہے ماشاء اللہ کہنے کا، اور یو لکنگ سو نائس، تھینک یو، یہی ہوتا ہے نا، یو آر ویری اسمارٹ، تھینک یو. ماشاء اللہ نہیں کہہ رہے، وہ آگے سے الحمدللہ نہیں کہہ رہا. تو آپ لوگوں نے تو خود ان نیکیوں کو دور کیا ہوا ہے. تو کوشش کریں. مطلب روزانہ صدقہ اگر کر دیا جائے گھر کی نیت کا، جس بارے میں تو ایک سوال آپ کے منہ پر آ ہی گیا تو وہ سنا دوں. ہم پر یہ حکم ہے کہ ہمارے جسم میں جوڑ کتنے ہیں؟ جوڑ کتنے؟ جوڑ، جوائنٹس. ٹھیک. روزانہ ان کا صدقہ کریں، یہ حکم ہے. اللہ اکبر. اب جوڑ ہیں کتنے؟ غالباً 360 غالباً. اگر 1 پیسہ 1 سینٹ دینا پڑے تو 3 روپے 60 پیسے روز کے دینے ہوئے نا. جی دیتا ہے کوئی؟ نہیں جی، وہ نہیں یاد رہتا جی. جو شریعت کی مہربانی دیکھیں، یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں نا روزانہ 5 وقت جی، اور رکوع اور سجدے میں جو تسبیح پڑھتے ہیں، اس کا ٹوٹل لگا لیں تو وہ صدقہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ہم غور ہی نہیں کرتے. تو صدقہ انسان سے مالی نیکی کے ذریعے بھی، جس کے پاس مال نہیں ضرور ہے کہ مال دے گا صدقہ ہوگا، نیکی کر لے وہ بھی صدقہ. مسکراہٹ بھی، مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ. معزز خواتین و حضرات، ایک سپریم بریک کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں نے گزارش یہ پہلے بھی کی تھی کہ ہم بہت آسانی سے کچھ باتیں کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہے
سیکریٹریانزم کہہ دیتے ہیں، فرقہ واریت، فوراً ہر حلقے سے یہ بات ہوئی ہے کہ کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. ان دشمنوں کو خدا کے لیے آئیڈینٹیفائی کریں، اور اس فورم سے، اتنے اہم فورم سے اس طرح کی بات کرنے سے تو مزید خرابی کا احتمال ہے. خیر کی بات ہونی چاہیے. ایک سپریم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. چھا گیا نور رمضان، چھا گیا نور رمضان. جی السلام علیکم. ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک سپریم بریک کے بعد. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوکب صاحب، دو سوال میرے ذہن میں ابھرے ہیں. پہلا تو یہ کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنا نہیں ہے، حکم منع کیا گیا ہے. تو کیا لینسز جو پہنے جاتے ہیں، جو پاور کے لینسز ہوتے ہیں آئی سائٹ کے، تو اس میں بنا واٹر لینس، جو واٹر ہے لینس واٹر، اس کے بغیر تو آپ پہن نہیں سکتے، اسٹک نہیں کریں گے. تو کیا یہ روزے کی حالت میں پہننا جائز ہے؟ پہلا سوال یہ. دوسرا یہ کہ ناخنوں کے بارے میں کئی کہانیاں ہیں کہ 40 دن کے اندر ناخن کاٹ لیے جائیں ورنہ دعا قبول نہیں ہوتی. تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ لوگ بڑا مکروہ کا لفظ بڑے آرام سے استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ مکروہ کی بھی ذرا مجھے ڈیٹیلز بتائیے گا. بہت شکریہ. تھینک یو. پہلے سوال کا جواب یہ کہ ناک، کان، آنکھ، منہ، جتنے سوراخ ہیں آپ کے، کوئی چیز ان سے ڈائریکٹ ڈالی جائے اور وہ دماغ تک یا پیٹ میں پہنچ جائے، جوف میں، روزہ توڑتی ہے. آنکھ میں ایسی دوا جو اندر جائے، سرما لگائیں گے کچھ نہیں ہوگا. اگر کوئی ایسی دوا آنکھ تک رہتی اندر نہیں جاتی، ہم اس کو منع نہیں کرتے. لینس لگانا، پاور لینس، آنکھ کے لیے اچھے نہیں ہوتے. یہ ناکام ہو چکی ہے، آنکھوں کی بیماریوں کا سبب بنی ہے. لیکن اگر وہ کسی ایسی چیز سے لگاتا ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہے اور وہ آنکھ کے ذریعے اندر دماغ تک نہیں جا رہی، تو منع نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ دوسرے سوال کا جواب بھی آپ کو چاہیے؟ ابھی چاہیے؟ اس کو میں کسی سے ملاؤں گا آگے چل. بالکل ٹھیک ہے. جی یہاں آپ بھی ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی. جی السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آج سے ہم 20-30 سال پہلے جاتے ہیں تو محلے میں ایک مسجد ہوا کرتی تھی. بہت کم لوگوں کے گھر میں حافظ ہوا کرتے تھے اور بہت کم لوگ، گنے چنے لوگ جو ہے حج اور عمرے پہ جایا کرتے تھے. پر اس وقت احساس ہوا کرتا تھا، انسانیت ہوا کرتی تھی. پر اب جو ہے بہت سے محلے میں مساجد بھی ہوتی ہیں، بہت سے لوگ حافظ بھی بنتے ہیں اور بہت سے لوگ حج اور عمرے پہ بھی جاتے ہیں. پر کیا ہے بات ہے کہ ابھی نہ انسانیت ہے، نہ احساس ہے، نہ محبتیں ہیں. یہ چیز اب ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آتی. تو اس کی کیا وجہ؟ میرا جواب سچ سن سکیں گی آپ، یا میں ایسے کوئی اور بات کر دوں؟ میرا سچ جواب یہ ہے، ہماری کمائی حلال نہیں رہی. بہت کم، بہت ریشو کم ہو گیا. ہم رزق حلال پر نہیں. ہمارے ہاں بچوں کی تربیت میں بھی حلال نہیں. آ جائے پیسہ، یہ کلچر ہمارے ہاں کہ جی ہمیں چاہیے. کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ اوپر کی کمائی کہہ لیں، اس کو ھذا من فضل ربی کہہ لیں. یہ تمسخر ہو رہے ہیں ہمارے ہاں. گھر پہ بھی لکھوا رہے ہیں، بلکہ جی درج بھی ہو رہا ہے. تو یہ ہماری اصل وجہ یہ ہے. جب آپ کے اندر رزق حلال، لقمہ حرام جائے تو پھر اثرات حلال کے حرام کے واضح ہوتے ہیں. یہ السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. یہ مسجد میں جو دنیا کی بات نہیں کر سکتے، لیکن معتکف دنیاوی بات مسجد میں کر سکتے ہیں. دنیاوی بات دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے ضرورت کی بات کہ میں کسی سے کہوں کہ مجھے فلاں چیز دے دو، لا دو، کر دو. اور ایک ہے یہ کہ دنیا کی باتیں بغیر ضرورت کے کرنا. مثلا مجھے کوئی چیز چاہیے، وہ بھی دنیا کی بات ہے تو میں نے اس سے مانگ لی ہے، لیکن میں دنیا کی ایسی سیاست کی اور کاروبار کی اور دوسری باتیں بلا ضرورت کر رہا ہوں، تو یہ اعتکاف کے سارے ثواب کو ختم کر دیں گی.
اور ایک شخص، بہرحال ہم لوگ اس معاملے میں لاپرواہ ہیں، جو حدیثیں ہیں کہ مسجد میں معتکف ہو یا غیر معتکف دنیا کی باتیں کرے یا غیر ضروری بات کرے 40 سال کی عبادت ضائع کر دیتا ہے. بہت احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے. ہم نے اس کو عام گھر سمجھ لیا تو اس کا کچھ تو خیال رکھنا چاہیے. مولانا صاحب لیکن یہ آپ کی یہی بات جو ہے یہ اس طرح کوٹ ہو جاتی ہے کہ جب ابھی پرسوں آپ یہ ذکر کر رہے تھے کہ جو مسجد کا کردار ہے ہمارے کمیونٹی کے اندر میں جو ہم نے اس سے بالکل ہٹ گئے، اس میں بہت سارے لوگ یہی آرگومنٹ لے کے آتے ہیں کہ دنیا کی باتوں کا یہاں کیا تعلق، یہاں افہام و تفہیم نہیں ہو سکتا. نہیں، میں چاہ رہا تھا آپ وضاحت فرما دیں. جی، میں اگر مثال کے طور پر دینی حوالے سے بلا کے اور مسلمانوں کے مسائل آپس میں طے کرتا ہوں تو وہ پہلے ہوتے کہاں تھے؟ کوئی کورٹ الگ بنی ہوئی تھی؟ نہیں تھی، مسجد ہی تھی. جی ایسے ہی تھا. میری دنیا کی باتوں سے مراد آج کل کے ہمارے گوسپس، گوسپس، اللہ آپ کا بھلا کرے، جو ہم لوگ کرتے ہیں اور اس میں غیبتیں بھی ہوتی ہیں، اس میں ان باتوں سے بچنا. ان باتوں سے یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا بھیا، کہیں پتہ لگے کہ ہم اور طرف ہی. فاطمہ بی بی ہیں ٹیلی فون لائن پہ. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں فاطمہ عثمان بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی جی. میرے 2 کویسچن ہیں مولانا صاحب سے، پہلے تو میں ان کو سلام کہتی ہوں. وعلیکم السلام. میرا پہلا کویسچن یہ ہے کہ میں نے ٹی وی میں سنا تھا کہ حضرت یوسف کی صورت جو ہے وہ عورتوں کو نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ اس میں عورت کا فتنہ بیان کیا ہے. یا یہ صحیح ہے یا غلط؟ اس کے بارے میں مجھے بتا دیں. اور دوسرا یہ کہ آج کل جو موویز بنتی ہیں جیسے دی میسج ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ایک پوری فلم بنائی گئی ہے، کیا اس طرح کی موویز ہمیں دیکھنی چاہیے؟ اگر کیا نبیوں کا کردار تو کوئی بھی اس طرح نہیں ادا کر سکتا، کیا اس طرح سے یہ سب دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ جی بہتر. فاطمہ آپ ہمارا پروگرام نہیں دیکھ رہی. دوسرے آپ کے سوال پہ تو بارہا گفتگو ہو چکی ہے. پہلے سوال کو میں مولانا صاحب کی طرف روکتا ہوں. پہلا سوال ان کا جی کیا ہے؟ میں نے سورہ یوسف کے حوالے ہاں سے. سورہ یوسف. کیا دنیا کا کوئی شخص عقل مند یہ کہہ سکتا ہے کہ اتنا قرآن مردوں کے لیے ہے اور اتنا عورتوں کے لیے؟ قرآن سب کے لیے ہے، ہر مسلمان کے لیے. ہاں، اس کی تفسیر، سورہ یوسف کی تفسیر ہر ایک کو نہ بتاؤ کیونکہ عورتوں کے مکر کا بیان ہے. نہ سمجھ ہوگی تو نہیں سمجھے گی. پہلے اس کی سمجھ بہتر کر لیں، پختہ ہو جائے، پھر اس کے بعد. تو میں یہ کہوں کہ اتنا قرآن عورتیں نہ پڑھیں، یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ خود ہی سمجھ لیں. ہاں، اس کی تفسیر کا بیان کہ نہ سمجھ لڑکی کو نہ پڑھایا جائے. یہ بالکل اسی طرح جیسے آپ جب بسم اللہ کراتے ہیں تو ایک قدم آگے بڑھتے ہیں آہستہ آہستہ. جی ہاں، بتدریج. بات کچھ ہے، اس کو بیان کس طرح کیا جا رہا ہے. اسی لیے نا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کی عقل کے مطابق. تو کبھی کبھی وہ کہہ جاتے ہیں اور سمجھا نہیں پاتے، صحیح، یا دوسرے سمجھ نہیں پاتے، تو اس میں وہ رہ جاتے ہیں. مطلب کامن سینس جو ہے، جو ایک بات سامنے آ رہی ہوتی ہے اس پہ بھی اس کے استعمال کے متعلق کیا احکامات ہیں کہ آپ کو سامنے دکھائی دے رہی ہوتی ہے، آپ کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے اور آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے اپنا. لیکن وہاں میں بھی بندہ شکوک و جیسے وسوسے ہیں، شکوک و شبہات ہیں، سیلف کریٹڈ بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ ملک صاحب، ہم لوگ جس کو اخلاص کہتے ہیں اندر بھی اور باہر بھی، اس سے محروم ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے ہاں بناوٹ آئی ہے. اس بناوٹ نے ہر چیز کو ایسا کر دیا ہے جیسے کوئی کھوکھلی ہے، پریٹینڈ کر رہے ہیں، ہے نہیں ایسا. میں لفظ منافقت نہیں کہہ رہا اس کے لیے. ایک تو ہوتا نا وہ منافق ہے، لیکن یہ اس کے قریب ہوتے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ کہیں نہ کہیں پیورٹی کی کمی ہے، کہیں نہ کہیں اس کی کمی. بالکل ٹھیک. تو اس کی وجہ سے رویے، لہجے، مزاج بدل گئے. میں اس کا جو جواب ساتھ کیا ملاؤں، مجھے بس جواب دیتے ہوئے اندر بہت تکلیف ہوتی ہے. ہمارا یہ معاشرہ، رمضان کتنی اہمیت، کوئی احساس نہیں. لاشیں گر رہی ہیں، مسلمان کہلانے والے یہ کافر ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسا ہے.
شیعوں کو اگر مارنا چاہتے ہیں تو شیعہ ماریں گے تو کیا شیعہ ختم ہو جائیں گے؟ یا شیعہ وہابیوں کو مارنا چاہتے ہیں وہ ماریں گے تو کیا ختم ہو جائیں گے؟ مسلمان ٹوٹل کتنے ہیں دنیا میں؟ 1 ارب 33 کروڑ کوئی. جی ان کے مقابلے میں غیر مسلم کتنے ہیں؟ یہودی کتنے، عیسائی کتنے، اور وہ لامذہب جو کسی کو نہیں مانتے وہ کتنے؟ ٹھیک. کیا ہم ختم کر دیں گے ان سب کو؟ ہم ہندوستان میں رہتے رہے 800 برس، ساتھ نہیں تھے. صحیح. اچھا میری گلی میں اگر کوئی ہنگامہ ہوتا ہے تو میں متاثر نہیں ہوں گا کیا؟ یقیناً. اسی طرح محلہ ہے، اسی طرح شہر ہے. یہ کیوں کہ جو اس کے ہاں ہو رہا ہے میں تو ٹھیک ہوں نا، یہ بھی رویہ. جی یہی رویہ ہے. یہی رویہ. ہمارے حکمران پریشر گروپ سے کیوں دبتے ہیں؟ انصاف اور عدل کے تقاضے کیوں نہیں پورے کرتے؟ وہ جانبدارانہ طرز کیوں اپنائے ہوئے ہیں؟ کسی کے لیے بہت مدارات اور کسی کے لیے ان کے پاس بہت نفرتیں. ان کے ہاں عدل نہیں ہے. ان کے ہمارے حکمرانوں کے رویے لوگوں کا ان سے فاصلہ بڑھا رہے ہیں. اعتبار نہیں ہے. اعتبار نہیں ہے. مجھے بتائیے پولیس کا محکمہ عوام کی خدمت کے لیے ہے جی. لیکن اس پولیس پر ان کی وہ جو جیسے ان کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے حکومت کا نہیں ہے. اس پولیس کا مجبوری کہہ لیجئے، وہ بھی اس میں رنگے گئے. کتنے کیسز ہیں، جان بھی دیتے ہیں وہ کتنے اس میں فرض شناس ہیں جن کو پیسے مل جاتے ہیں پہنچاتے بھی ہیں، انعام بھی نہیں لیتے ہیں. وہ بھی افراد ہیں ان میں، اور وہ بھی ہیں جنہوں نے باقاعدہ باندھا ہوا ہے. تھانے بکتے ہیں آپ کے ملک میں، مشہور ہے. صحیح. روز آتا ہے خبریں. صحیح. اس سے عوام کا کیا ہے؟ ایک دوسرے سے کیا محبت کا تعلق ہے؟ نہیں. رینجرز آپ نے بھجوائے، کیا امن ہو گیا؟ رینجر سے آپ نے ایک بے گناہ کو مرتے ہوئے تو دکھا دیا، لیکن دوسرے کیا ہو رہے ہیں نہیں معلوم. تو میں نے نہ رمضان میں نے نہ حکمرانوں نے نہ سیاستکاروں نے کسی نے نہیں. یہ 1-2 راتیں ہیں، توبہ کر لیں اگر ملک سنبھالنا ہے. تو مسلمان سب کہلاتے ہیں، مسلمانی کا بھی تقاضا ہے کچھ، صرف نام رکھنا نہیں ہے. اسی طرح پاکستان کے حکمران اپنے آپ کو مالک نہ سمجھے، انہوں نے بھی مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، حساب دینا ہے. بالکل صحیح. اور صاحب 1.5 منٹ رہ گیا ہے، اجازت لے لیتے ہیں. اور اب یہ بھی بلکہ بات ہے کہ اگر آج چاند جی چاند سب کو دیکھنا چاہیے، تاکہ اگر نہیں دیکھیں گے تو گواہی کیسے دیں گے؟ ہر علاقے میں چاند دیکھا جائے. چاند کا وقت اپنی جگہ ہے. دیر اعلان میں اس لیے نہیں ہوتی کہ چاند دیر سے نکلا ہے. گواہیاں جمع کرنا پہ ہوتا ہے. ان گواہیوں کی تحقیق کرنا، پوری تنقیح ان کی یعنی چھاننا ان کو، اس میں ٹائم لگتا ہے. اللہ تعالی خیر سے ایک روزہ اور عطا فرما دے تو سعادت ہے، ایک رات اور مل جائے گی، اور نہیں تو چاند ہو جائے گا. محبتیں بانٹیے گا اور انعام کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ واقعی اس لائق ہو جائیں کہ انعام مل جائے. مجھ سے کہیں پورے مہینے میں گفتگو میں کسی رویے میں کوئی خطا ہوئی ہو، آپ سے بھی معافی، کو غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں. یہ